وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سمجھتے ہوئے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کا معلم اصل میں کون ہے، آپ کو سکھانے والا اصل میں کون ہے۔ وہ رحمان ہے، آپ سے بے حد محبت کرنے والا، آپ کا بے حد خیال رکھنے والا۔ وہ آپ کو اگر کوئی مشکل ٹاسک حکم بھی دے دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو ایکسپیرینس دینے کے لیے، آپ میں بہتری لانے کے لیے، آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے۔ قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے الگ ہونا پڑے گا، ہمیں مشکلات سہنی پڑیں گی۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اصل میں تو قرآن رحمان کی طرف سے ہے، جو آپ کی زندگیوں میں صرف آسانیاں لانے کے لیے اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جاتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ خوشی تو انسان کسی کے ساتھ بھی بغیر سوچے سمجھے بڑے فخر سے بانٹ سکتا ہے، لیکن درد کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کیسے بتائیں اور کس سے چھپائیں؟ کیونکہ درد کو سمجھنے کے لیے ایک خاص ذہنی پختگی درکار ہوتی ہے، جو درد کو سمجھتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہیں، کیونکہ وہ ہمارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کر لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کریں۔ اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ تم اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور